پاکستان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف پرسن اسپیسیفک ہے. یہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو چھیڑا جا رہا ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 63A جو ہے اس کو، آرٹیکل 8 کو، 199 کو، ان ساری چیزوں کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. ہم ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرائل کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ، ایسی حکومت جس کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے، جس نے رپورٹڈلی پورے پاکستان میں صرف 16 سیٹیں جیتیں، ایک مائنورٹی حکومت جو یہاں پہ جعلی فارم 47 کے بنیاد پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کر سکیں، کسی بھی حوالے سے وہ اس قسم کی لیجسلیشن کر سکیں. اور یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، وہ عوام کی بالادستی کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو پارلیمان میں بٹھایا اور لایا ہی ایک خاص مقصد کے لیے گیا ہے، اور وہ مقصد آپ کے سامنے رہا ہے جس پہ ہماری پارٹی وقتاً فوقتاً کھل کے بات کرتی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا، اس دفعہ یہ اندر سے حملہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے نقاب پوشوں نے گرفتار کیا. گرفتار لفظ شاید غلط ہے، ابڈکٹ کیا، اغوا کیا. ہمارے MNAs اٹھائے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی. ابھی کل پارلیمنٹ لاجز کے اندر ایک MNA جو صاحب ہیں ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر اور ہم MNAs اور چند وکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسے ہی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو آپ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ ترامیم کے اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان 6 ججوں کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا. پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا، سرگودا کے جج نے خط لکھا تھا، یہ آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. تو عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں یہ فروٹفل نہیں ہوں گے. لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے. ہم جو کھڑے ہیں ہم صرف یہ PTI کے لیے نہیں ہے، آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں، اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے. آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا 8واں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے. جتنی ڈس آنیسٹی الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور لگانا چاہیے ریاست کو. ہم تو آلریڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ بیٹ کے فیصلے سے لے کے 8 فروری کے الیکشن تک، اس کے بعد مخصوص نشستوں تک، اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کس طریقے سے ری کاؤنٹنگز کے اندر
ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پہ پارٹی بن گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں، اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اسی لیے ہم دوبارہ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے، ورنہ عوام اپنا فیصلہ ضرور کریں گے، اور جب عوام فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں اس دن سے سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر آج بہت ضروری ہے، اس کے بعد شبلی بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے، اور وہ ہے کل کا احتجاج راولپنڈی. ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں شہروں کے اندر جلسہ نہ کرنے دیا جائے، اور ہمیشہ اٹھا کے ہمیں ایسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے این او سیز دے کے، اور لوگوں کے سامنے ایک فیس سیونگ کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو این او سی دیا. این او سی دیتے ہیں، ساتھ راستے بند کرتے ہیں، ساتھ کنٹینر لگاتے ہیں، ساتھ ہر ضلع کے اندر ڈیٹینشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں، ہمارے بندے گرفتار کیے جاتے ہیں، ہمارے راستے روکے جاتے ہیں، بندوں کو مارا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیکورٹی برانچ ہے ایک رات پہلے جو ہے وہ ہر ضلع میں ہر جگہ پہ وہی بےہودگی اور بے شرمی جو ہے وہ کرتے ہیں جو ان کا شیوا رہا ہے. ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایسا دیں گے کہ 2 بجے دنیا دا کیڑا جلسہ 2 بجے شروع ہو کے 5 بجے 6 بجے ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ پش کرتے ہیں اور پھر پولیس انٹرفیئر کرتی رہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ لاہور میں کیا ہوا، اور سنجانی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد نے انتشار سے بچنے کے لیے، کسی بھی قسم کی بدامنی سے بچنے کے لیے، پاکستان کے نام پہ انہوں نے یہ ریلیکسیشن گورنمنٹ کو دی کہ ہم اپنی ڈیٹس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود جب ڈیٹ چینج کی تو جو رویہ تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو اب ہم لیاقت باغ راولپنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں. بہتر یہی ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا این او سی ایشو کر دیتے، نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر، ایک ایک بچہ، بزرگ، خواتین، پورے چپے چپے سے پاکستان کے لیاقت باغ پہنچیں گے اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، احتجاج کریں گے، اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہمارا آئینی حق زبردستی، طاقت سے، بدماشی سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی، ان کے تحفظ، آئین کے تحفظ اور روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گا. سب مہنگائی کا شکار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے آئینی ترامیم کی بات کی اور میں اس پہ بات ختم کروں گا، کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحفظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں. یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے پہلے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کی عوام کی دولت پہ ڈاکہ مارا، اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. یعنی کہ آپ ان لٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحفظ تو کرتے رہے ہیں، اب آپ مینڈیٹ چوروں کو، جن کو آپ نے لا کے بٹھایا ان کا تحفظ کر رہے ہیں. تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے. لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب شبلی بھائی جو ہے وہ کیسز کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ نے ہمارے جو نئے انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص، ان کو سنا آپ نے. جس طرح کا اس وقت اس ملک میں ایک فسطائیت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس میں کہ ہر شخص تذبذب، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. نہ صرف پی ٹی آئی والے بلکہ پاکستان کے عوام، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے. سیاسی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اب آپ اگر دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس طرح سے ان کے مقدمات کو
ہینڈل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا۔ خان صاحب پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے وہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ سارے گر گئے۔ اب لے دے کے ایک کیس جو کہ 4 دفعہ بنایا گیا توشہ خانہ کا، یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک چیز پہ آپ 4 مقدمات نہیں بنا سکتے ایک جرم پہ، اور وہ بھی خود ساختہ، مطلب مینوفیکچر کیا ہوا۔ خان صاحب کی جو توشہ خانے کا کیس ہے، جو کہ بنیادی طور پہ القادر، یہ 2 کیسز ہیں جن کو کہ اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کا کیس، یہ جو نیب میں انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا تھا، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو 50 کروڑ سے کم کے کیسز تھے اس پہ خان صاحب کے خلاف جو یہ کیس تھا وہ بھی ڈراپ ہو جاتا اور وہ دوسری نیچے عدالتوں کو چلا جاتا، لیکن نہیں، اس کو FIA کو دیا گیا، اور FIA دن رات ایک کر کے، کاش کہ اس ملک میں جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ عام لوگوں کے مقدمات بھی اسی سپیڈ سے چلتے جس طرح کے ان کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ 2 القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ کیس، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ان کی 1 منٹ کی بھی قید نہیں بنتی، ان کو ضمانتیں باقی کیسز میں مل چکی ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو یا اور جتنے بھی کیسز ہوں۔ یہ 2 کیسز ہیں جس میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے، اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی، جن پہ کہ ایک یہ کیس ہے، اور اس کو اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کی تو 5 منٹ میں ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے اس معاملے پہ۔ دیکھیں، بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے، بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہے اس سے کوئی تعلق۔ ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں، اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کی فیملی، ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر۔ ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے، بھئی آپ فیصلہ کریں، آپ لٹکائیں نہیں، اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہیں کہ یہ 5 منٹ میں جو ہے تو اس کو دوسری کورٹ سے اس کو ضمانت مل جائے گی۔ تو ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے بیگم بشرا بی بی کو، خان صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ایتھلیٹ، وہ گرمیاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے گزار دی ایک چھوٹے سے سیل میں، اور وہ ہر طرح کی فزیکل فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو کوئی، اور ذہنی طور پہ بھی وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ اس لیے ایسا ملک جس میں نہ قانون کی حکمرانی ہو، نہ جس میں آئین کی حکمرانی ہو، دیکھیں ریاست کا بنیادی طور پہ جو فرائض ہوتے ہیں ان میں جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس وقت وہ ناپید ہے، اور جب ریاست بنیادی طور پہ ان فرائض کو نہیں انجام دے گی تو پھر وہ اپنی لیجیٹمیسی کھو دیتی ہے، عوام اور ریاست میں پھر فاصلہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے۔ مہنگائی اور باقی چیزیں تو تکلیف عوام کو دے رہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ملک کو، عوام کو اور اس ملک کے مستقبل کو دیتی ہے وہ ہے انصاف کی فراہمی کا نہ ہونا۔ جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ آزاد ججز ہوں گے، آزاد فیصلے ہوں گے، اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بنیادی چیز ہے جو کہ اس وقت جس کا فقدان ہے، کیونکہ ایک خاص ٹولے کے لیے، ایک خاص حکمران ٹولے
کی مفادات کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، جس میں کہ یہ آئینی ترامیم، جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں، یہ اس میں اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے، جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں۔ تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں، جس طرح کے نواز شریف نے، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات، ایک شخص جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر کو کہتا ہے کہ جس انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ملک میں استحکام لائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک ہمیشہ اسی طرح ہی چلتا رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا، عدم استحکام اور یہ ساری چیزیں پیچھے۔ تو جس لیڈر کی یہ سوچ ہو، وہ آپ کو کیا مستقبل دے سکتا ہے، اس کی پارٹی کیا مستقبل دے سکتی ہے؟ تو اس لیے لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ مینیج کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں جی، آپ کے بچوں نے بھی کبھی یہ ملک ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، ان کے لیے کم از کم آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کوئی مستقبل ہی نہ ہو، تاریخ اندھیرا ہو۔ تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے وہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا، اس سے پارلیمان چلے گی، اس سے جو ہے ملکی اکانومی چلے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سوچنا ہوگا اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، آزاد عدلیہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے، آزاد ججز اس ملک کے لیے، اس ملک کے انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایک خاص پارٹی کے لیے ہم نہیں مانگ رہے اب، کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہو گیا ہے، پورے پاکستانیوں کا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، باوجود تمام سختیوں کے، باوجود تمام تر کی وکٹمائزیشن کے، ہم اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے کریں گے۔ کل ہمارا جلسہ جو احتجاج ہو رہا ہے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے کریں، اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ وہ ہم پہ پابندی لگائیں یا وہ ہمیں مزید ہم پہ وہ اپنی سختیاں کریں، گرفتاریاں کریں، جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، 1.5 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے، تو اس لیے ملک کو نارملائز ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر 2 درجن مسئلہ کا کاٹے مارتا ہوا سمندر جو کہ ہم نے دیکھا احتجاج کے لیے، قائد آپ کا صحبت برداشت کر رہا ہے، جیل کے اندر ہے، وکلا کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف ٹکٹاک بنانا، کیا صرف قومی اسمبلی تک پہنچنے یا وکلا کا کام ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آج کے احتجاج کا تعلق ہے، تو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ، اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم ضبط میں ہیں تو ہمارے لیے عدلیہ اہم ہے، عدلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لیے، کیونکہ یہ ایک ضامن ہے ملک میں ایک پرامن سوسائٹی کے قیام کے لیے۔ یہ ججز جو لائرز ہیں، بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں، اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں، اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں، تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف، میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکیں۔ لیٹ می ایڈ ٹو شبلی بھائی، وہ یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ، بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں، بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے، اور وہ ایک احتجاج ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے، بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید ILF والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا، تو اٹ وونٹ میٹر، ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول سی کہ اٹ ول گین مومنٹم اینڈ the size will go back.
30 तारीख से 63A का भी फैसला होने जा रहा है, उस पर भी बात हो रही है। उसके बाद लग तो ये रहा है कि आपके लिए एक रास्ता खोल दिया जाएगा, आपके अरकान जो है वो जाकर वोट कास्ट करें, सिंपल जो है वो एक डिस्क्वालीफाई होकर उसको अपने टिकट पर दे दें। तो आपने अपने एंड पर अपने अरकान को महफूज रखने के लिए या उनके वोट को बचाने के लिए क्या लाया? मतलब देखें, आई विल नॉट बी शेयरिंग दी स्ट्रैटेजी आपके साथ क्या है, बट मैं आपको ये बताऊं कि हमारे MNAs जो हैं वो महफूज हैं, हमारे MNAs के नंबर भी पूरे हैं, और जिनके भी जो हमारे हैं वो हमारे हैं। वो तुसी उस वो अब हमने पिछले 6 महीने यही डिस्कशन किया केड़ा आज़ाद है तो केड़ी पार्टी है, जेड़े साढ़े ने सारे सेफ ने इंशाअल्लाह ताला, और हमारे बगैर कोई कहीं भी चला जाए ये नहीं हो सकता। तो हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है कल क्या होगा, बट टिल डेट वी आर हियर। सर टिका खान साहब, ये बताइएगा कि क्या आप भी कोई आईनी तरमीम अपने तौर पे JUI के साथ मिलके प्रपोज कर रहे हैं? नो देयर इज नो जॉइंट मुसवदा, जिसकी कल खबरें चल रही थी सोशल मीडिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिस्कशन जो कामरान मुर्तज़ा साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के दरमियान होगी, दे विल बी डिस्कसिंग ऑप्शंस, बट नो जॉइंट न्यू एजेंडा और मुसवदा, नथिंग। शिबली साहब, हैदर शराजी, जियो न्यूज़, जस्ट अ कमेंट एंड देन क्वेश्चन। कमेंट ये कि आपने कहा वकला के हवाले से उनकी कोशिशें हैं, यकीनन वकला जो हैं वो कोशिश करते करते पार्टी चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल बन गए, लेकिन मौक्कल अभी भी कैद में है, ये राय अवाम में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी और अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, 175 और 220 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट पे असद कैसर साहब ने अमेंडमेंट दी हुई है। 184 की अमेंडमेंट नूर आलम खान ने दी है, जिसके हवाले से तौहीन अदालत की नूर आलम खान ने दी हुई है। यानी अपोजिशन की तरफ से भी वो चीज़ें आ रही हैं कि अपना इनपुट है। तो हम ये समझें कि हुकूमत की जो आइनी तरमीम है वो गलत आपकी होंगी तो वो दुरुस्त, इसमें वाजे कैसे फिर करें तशरीह? 184 क्योंकि आपका भी है अपोजिशन। देखिए, पहली बात तो ये है कि आइनी तरामीम करना पार्लियामान का इस्तेहकाक है, कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। तो जो तरामीम जो मसलन आप कह रहे हैं कि असद कैसर साहब ने जो दी है वो उसको भी काफ़ी 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो एज अ प्राइवेट मेंबर की है उन्होंने। सेकंड बात ये है कि तरामीम जब भी होंगी और वो हर एक मेंबर, वो प्राइवेट मेंबर हो, वो कर सकता है। और अपोजिशन फ़र्क ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है, नंबर 1, आप आज तक मुझे कोई एक जेन्युइन मुसविदा ला के दिखा दें कि जी ये है तरामीम। रात के अंधेरे में बग़ैर बताए हुए हुकूमती वज़रा को नहीं पता, लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे नहीं पता, एक तरामीम का एक पूरा, और ऐसी तरामीम जो कि पूरे सियासी अपने जो आइनी ढांचा है उसको तब्दील कर दे, अदालतें हों, अपने फंडामेंटल राइट्स हों, ये 63A जैसे अमेंडमेंट्स हों, ये तो डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, कमिटीज़ को भेजा जाता है, हर एक की एक राय होती है, उसमें उस मुसवदे में आप अमेंडमेंट दे सकते हैं। लेकिन अभी तो हम अंधेरे में लगे हुए हैं जिसमें कि हमें पता ही नहीं है कि क्या अमेंडमेंट है, कि कोई ऐसा किसी ने ओनरशिप नहीं ली, उन तरामीम की क्या हैसियत होगी या वो कितनी जेन्युइन होंगी जिसको कि हुकूमत तक ने ओन नहीं किया। तो हम किस तरामीम की बात कर रहे हैं? हम तो उन खदशात की बात कर रहे हैं या उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया है जिसमें कि कोई अच्छा काम तो हो पा नहीं रहा, पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस। तो इसलिए हमारा इस मामले में ये बड़ा क्लियर है कि जब भी होगा हम उसको हमारे प्राइवेट मेंबर में जो अपोजिशन में आप लोग की जगह 3-4 दिन से पहले जो है वो आपके चाह रहे थे कि हम पिंडी बाग में जलसा करेंगे, जैसे से आप इंतजार पे आ गए हैं। कहीं ये तो नहीं है कि रात को 12 बजे आपके PTI का जो चेयरमैन है वो कह दीजिए कि किसी वजह से हमने मंसूख कर दिया, ये इंतजार नंबर 2 कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब हुकूमती इत्तेहाद में जा रहे हैं, कुछ लोग
تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اور یہ امپریشن بالکل غلط ہے. ہم جلسے سے احتجاج پہ جو آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ لیاقت باغ کے اندر، جلسے کا مطلب ہے کہ اسٹیج بنتا ہے، اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، چیزیں موو کی جاتی ہیں، اور جب یہ ہمیں NOC سے انکاری ہوتے ہیں اور وہاں نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم وہ چیزیں موو نہیں کر سکتے unless ہم وہاں لڑائی ڈال دیں اور وہاں پہ پھر تشدد اور بدتمیزی شروع ہو جائے. تو اس سارے انتشار سے بچنے کے لیے مجمع اتنا ہی ہوگا، تعداد اتنی ہی ہوگی، جوش اتنا ہی ہوگا، لیاقت باغ بھی پہنچیں گے، مگر دیٹ کراؤڈ ول بی کالڈ ایز اجتماع، احتجاج، ناٹ اے جلسہ. ایک بات. سو وہ جو امپریشن کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہیں ہوگا. ہم نے احتجاج جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کا اعلان کیا ہے. جو پچھلا منسوخی تھی اس کے اوپر کلیئرٹی بڑے کھلے الفاظ میں دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب نے امن کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ ایک لیسنیشن دی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سنجانی میں انہوں نے کیا بےہودگی کی ہمارے ساتھ، NOC دے کے بھی کیا ہوا. یہ ایک بات ہوگی. دوسرا آپ کا پوائنٹ یہ تھا مولانا صاحب سے جو کل میٹنگ ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور صاحبزادہ صاحب کی، اس میں ہی از ناٹ جوائننگ دی گورنمنٹ، اور بقول ان کے اور ہماری جو ٹیم گئی ہے، مولانا از اسٹیئنگ اسٹرانگ. اور مولانا نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ ان کا کندھا عدلیہ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف یا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے وہ اپنا کندھا استعمال نہیں ہونے دیں گے. سو میرے خیال میں we'll take him for his words. Thank you very much.